جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو تو سمجھ لینا کہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کی بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہو۔ جب آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو بہت سے عقیدت کے بت گر جاتے ہیں، جبکہ عقیدت کو انسان نے سہارا بنایا ہوتا ہے، جو کہ ذہنی ارتقاء کی موت ہے۔ انسان مٹی کا تودا نہیں بلکہ سوچنے والا بت ہے۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا خدا کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی قبول ہوتا ہے جو ایک در کا ہو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی چیزوں میں صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر دیکھیں، یہ کیسے سائبان بن جایا کرتی ہیں۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ آپ چاہے کتنا بھی خلوص لٹا دیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ بعض دفعہ جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ فریب ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ، اور جب تک یہ بات پتہ چلتی ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اتنی دیر کہ نہ آپ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہم خاموشی سے ان کو خود کی نظروں سے گرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمت کیجئے کچھ تفصیلات کو ڈیلیٹ کرنے کی، کچھ لہجوں کو ڈیلیٹ کرنے کی، کچھ باتوں اور کچھ یادوں کو ڈیلیٹ کرنے کی، اور کچھ انسانوں کے رویوں کو بھی۔ اگر آپ ہر غیر ضروری چیز اپنی یادداشت میں محفوظ کریں گے تو آپ کی میموری منفی خیالات و تصورات سے بھر جائے گی۔ نتیجتاً زندگی موبائل کے ڈیوائس کی طرح ہینگ ہو کر رہ جائے گی۔ ڈیلیٹ کیجئے اور پرسکون رہیے۔ دو چیزیں مرد کو مائل ہونے پر مجبور کرتی ہیں: عورت کا حسین ہونا اور عورت کا شوخ اور شرارتی ہونا۔ ان دونوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے۔